بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحرم علیہم الخبائث۔ سوال کیا جاتا ہے کہ حلال جانوروں کی اجری کھانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حلال جانور کے جن اعضاء کو کھانا منع قرار دیا ہے وہ 7 ہیں کہ پتا ہے، شرمگاہ ہے، ذکر ہے، کپورے ہیں، غدود ہے، مثانہ ہے اور خون۔ معجم الاوسط حدیث نمبر 9486، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 217۔ تو چونکہ یہ 7 اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر گندگی پائی جاتی ہے، تو حدیث کے اندر صراحتاً اجری کھانا اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو فقہا نے استدلال کیا کہ ان 7 اعضاء کے اندر جو ہے وہ علت جو ہے وہ گندگی ہے، تو اگر یہ علت جو ہے اجری کے اندر پائی جا رہی، کیونکہ اس کے اندر بھی گوبر ہوتا ہے، جس طرح مثانہ ہوتا ہے وہ پیشاب کا محل ہوتا ہے اور یہ چیز گندگی ہے، تو اسی طرح جو گوبر ہے وہ اوجری کے اندر جب گوبر ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہی گندگی والی علت جو ہے یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو جو ہے قیاس کرتے ہیں، اوجری کو مثانے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے علماء نے فقہا نے یہ حکم لگایا کہ یہ اوجری کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ گوبر جیسی نجاست کا یہ ٹھکانہ ہے، اور دونوں کے اندر مثانے کے اندر اور اوجری کے اندر علت مشترکہ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ اور فقہا جو ہیں جب اصل سے فرع کی طرف حکم منتقل کرتے ہیں تو وہاں پر علت مؤثرہ کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، چونکہ یہ حکم فقہا نے منتقل کیا ہے، اس وجہ سے اس کو حرام تو نہیں کہیں گے ہم، اس کو جو ہے وہ مکروہ کہا جائے گا اور مکروہ تحریمی کہا جائے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث کہ جو خبیث چیزیں ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے سلیم الطبع لوگ جو ہیں وہ گن محسوس کریں اور انہیں گندگی جانیں، اور ان کی گندگی کی وجہ سے قرآن پاک نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ان کا مدار جو وہ خبث کے اوپر ہے، اور مثانہ کی کراہت جو ہے وہ منصوص ہے، نص سے ثابت ہے، اور بے شک اوجری ہے، آنتے ہیں، یہ خبائث میں سے جو ہے مثانہ سے زیادہ نہیں، تو جب اس سے زیادہ نہیں تو کسی طرح حکم کے اندر بھی اس سے کم نہیں۔ یہی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 232 کے اندر لکھتے ہیں کہ اوجری اور آنتے جو ہیں ان کو کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح در مختار کے اندر ایک عبارت موجود ہے کل مکروہ ای کراہۃ تحریم حرام ای کل حرام فی العقوبۃ بالنار، یعنی ہر مکروہ تحریمی استحقاق جہنم کا سبب ہونے میں حرام کی مثال ہے۔ تو اب چونکہ یہ میں نے مسئلہ تو وہ بتا دیے جو فقہا کے دلائل تھے اور فقہا نے جو اس مسئلے کو جو وہ اخذ کیا ہے، لیکن اب یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے لوگ ایک دم جو وہ سوالات کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ کرتے ہیں جو ہمارے شہر کے اندر کھائی جاتی ہے، چوکوں کے اندر جو ہے ہوٹلوں کے اندر یہ چیز جو کھائی جاتی ہے، لوگ جو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے اجری کھاتے ہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے شریعت کے اندر جو ہے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عزیمت کا پہلو اور ایک ہوتا ہے رخصت کا پہلو۔ عزیمت کا پہلو تو یہی ہے کہ جو بھی چیزیں معاشرے کے اندر پائی جائیں آپ نے شرعی مسئلے کے اوپر عمل کرنا ہے، کہ وہ 7 چیزیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو حرام قرار دیا اور منع قرار دیا آپ نے ان سے بھی بچنا ہے، اور فقہا کے قول کے مطابق قیاس پر عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے حکم ثابت کیا اوجری والا آپ اس سے بھی جو احتیاط کرتے ہیں، تو یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے اور عزیمت والا پہلو ہے۔ لیکن رخصت کا پہلو علماء نے یہ دیا ہے چونکہ اب یہ ایک عموم رواج بن چکا ہے، عموم بلوا بن چکا ہے، اور ایک بہت بڑی ایک مصیبت جو ہے وہ آ چکی ہے، تو لہذا علماء کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں بھی تو آپ کی بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا، تو انہوں نے اس مسئلے کے اندر جو ہے کئی ایسے علماء ہیں میں جانتا ہوں انہوں نے اس مسئلے کے اندر جو وہ نرمی برتی اور کہا کہ ہم اس کو جو مکروہ تحریمی کے درجے سے ایک درجہ نیچے لا کر مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے مکروہ تنزیہی، کیونکہ اس کے اندر علت وہی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، تاکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کی بات پر لوگ عمل کرنے والے ہیں آج وہ اس مسئلے کے اوپر بڑی تاکید کے ساتھ بڑے پختگاں عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور وہ اس کو نہیں کھاتے ہیں، اور جو اس سے کم درجے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو جی شریعت نے ہمیں اس حوالے سے رخصت دی ہے کہ اب جو ہے ہم کھائیں گے، اپنی طرف سے دلائل لے کر آتے ہیں، ہم صاف کر لیتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، تو بھئی بات یہ ہے کہ پھر یہ ان کا ایک اپنا ذہن ہے، اور علماء پھر سمجھاتے ہیں، جب وہ کوئی لوگ نہیں سمجھتے تو علماء
جو ہے وہ یہاں تو علماء جو ہے ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو فورس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ علماء جو اس مسئلے کے اندر خفت لے کر آتے ہیں، ہلکا حکم لے کر آتے ہیں، تاکہ ہزاروں لوگ جو ہے ایک ہی مسئلے کی وجہ سے وہ اس جو ہے حکم کا شکار نہ ہو جائیں جو حکم جو ہے وہ علماء لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر آپ کی اب اپنی مرضی ہے کہ آپ نے دونوں مسائل میں سے کس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بجائے اس کے کہ لڑیں، کسی کے ساتھ کوئی بد کلامی کریں، صرف محض اس کو مسئلہ سمجھا دیں کہ یار یہ مثانے کی طرح ہے، جس طرح وہاں پر گندگی پیشاب ہوتا ہے، اس کے اندر گوبر ہوتا ہے، تو جس طرح وہاں پر شریعت نے اس کو منع قرار دیا ہے، تو وہی علت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو بھی شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ احتیاط کی جائیں اور اس سے جو ہے وہ بچا جائیں، اور اس سے جتنا ممکن ہو سکے جو اوائڈ کیا جائے۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔